السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد عمران اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ریٹرن ٹو اللہ۔ دوستو، زندگی میں انسان ایسے غلطیاں کر بیٹھتا ہے کہ اس کے بعد اسے پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی توبہ کیسے کروں۔ تو اس لیے دوستو میری آج کا ٹاپک یہی ہے، سچی توبہ کیسے کریں۔ اس سے پہلے یوٹیوب ویورز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی آل پر پریس کر دیجئے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو بنا کسی دیری کے۔ حضرت ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلے کسی امت میں سے ایک آدمی تھا جس نے اللہ کے 99 بندے قتل کیے تھے۔ پھر اس کے دل میں ندامت اور اپنے انجام اور آخرت کی فکر ہوئی تو اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس علاقے میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تاکہ اس سے جا کر معلوم کرے کہ اس کی بخشش کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے اس کو ایک راہب بزرگ درویش کے بارے میں بتایا، چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو کیا ایسے آدمی کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے کہا بالکل نہیں۔ تو اس نے راہب کو بھی قتل کر ڈالا اور 100 کی گنتی پوری کر دی، لیکن پھر اس کے دل میں وہی خلش اور فکر پیدا ہوئی اور پھر اس نے کچھ لوگوں سے کسی بہت بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس کو کسی بزرگ کا عالم کا پتہ بتا دیا۔ وہ ان کے پاس بھی پہنچا اور کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، تو کیا ایسے مجرم کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اور کہا میں نے بہت گناہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں، ایسے کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے، اور کون ہے جو اس کی اور توبہ کے درمیان حائل ہو سکے؟ یعنی کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں کہ اس کی توبہ قبول ہونے سے روک دے۔ تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کی عبادت گزار کچھ بندے رہتے ہیں، تو بھی وہیں چلا جا اور ان کے ساتھ عبادت میں لگ جا۔ اس بستی پر اللہ کی رحمت برستی ہے اور وہاں سے کبھی بھی اپنی بستی میں واپس نہ آنا۔ تیری بستی بڑی خراب بستی ہے۔ چنانچہ وہ دوسری بستی کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ جب آدھا راستہ اس نے طے کر لیا تو اچانک اس کو موت آ گئی۔ اب اس کے بارے میں رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کر کے آیا ہے اور اس نے صدق دل سے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اس لیے یہ رحمت کا مستحق ہو چکا ہے۔ اور عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کبھی بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا اور یہ 100 قتل کر کے آیا ہے، اس لیے یہ سخت عذاب کا مستحق ہے۔ اس وقت ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے آدمی کی شکل میں آیا۔ فرشتوں کے دونوں گروہوں نے اس کو حکم فیصلہ کرنے والا مان لیا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ دونوں بستیوں تک کے فاصلے کی پیمائش کر لی جائے، یعنی شر و فساد والی بستی وہ بستی جس سے وہ چلا تھا، اور اللہ کی عبادت گزاروں والی وہ بستی جس کی طرف وہ جا رہا تھا۔ پھر جس بستی کے وہ قریب ہو اس کو اسی کا مان لیا جائے۔ اس نے فیصلہ کیا، چنانچہ پیمائش کی گئی تو وہ اس بستی سے قریب پایا گیا جس کے ارادے سے وہ چلا تھا۔